अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 13। इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। और फिर अभी तो एक आधी मुलाकात हुई है, आइंदा यकीनन हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। सबा ने भी हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वह हंस दी। लगता है तुम्हारी मेरी खूब जमेगी। और अनस भाई के बारे में क्या ख्याल है? सबा शरीर हुई तो एक नजर दांत निकालती नूरी को देखकर नगीन ने सबा को आंख दिखाई, मगर सुनहरी जिल्द में घुलती सुर्खियां और लबों की सरगोशियों में थरकती मुस्कुराहट इसके दिल की हालतें बयां कर रही थी। नूरी तुम जाकर टेबल पर बर्तन लगा कर आओ। नगीन ने नूरी को टाला था। ये क्या फजूल हरकत थी? मसनूई गुस्से से सबा को पूरा। ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है। सबा मजीद से मुस्कुराई तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? यूं ही बता दूं? वह मासूम बनी थी। तो ना बताओ। नगीन ने भी बेनियाजी दिखाई नहीं चाहे। चलो फिर चाय लेकर चलें। सबा ने एक बिस्किट उठाते हुए इत्मीनान से कहा तो निगी बेबसी से उसे देखने लगी। पूछ क्यों नहीं लेती कि क्या पैगाम आया है? सबा को इसकी अंदाज पर हंसी आ गई तो वे भी हंस दी। खुद ही बता दो ना यार। एक्चुअली वो जो अनस भाई है ना, वो तुमसे बात करना चाहते हैं फोन पर। सबा ने आराम से कहा तो वे शर्मगीन मुस्कुराहट के साथ बोली। क्या बात करना चाहते हैं? ये तो वही बताएंगे ना। सबा ने जैसे इसकी बेवकूफी पर ताज्जुब से सर हिलाया। मगर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैं इनसे क्या बात करूंगी? नगीन ने फिर से बेनियाजी का मुजाहिरा करना चाहा तो सबा बोली। ये तो है, फिर मैं जाकर उन्हें मना कर दूंगी। वो तो आज ही कॉल करने का प्रोग्राम बनाए हुए थे। अम्मी से इजाजत ले लेना। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर वह जल्दी से बोली तो सबा को इसके बनने पर हंसी आ गई। मैंने तो बर्तन लगा दिए हैं जी। नूरी ने हस्बे आदत दांत निकालते हुए आकर इतला दी तो वह अपनी गुफ्तगू मौकूफ करके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। चाय और लोजुमात से भरी ट्रॉली नगी धकेल रही थी। बड़ों की आपसी घरेलू बातें, जावेद की चुटकिलों और नगीन से बातों के दौरान कई बार बेतरतीब हुई थी। कई बार इन सब की तरफ से ध्यान हटा था। कई बार हंसते हुए का नशीन होकर वे होठ भींच गई और इसकी वजह दाईं तरफ कदरे कॉर्नर में बैठा नौफिल अहमद था। इस कदर जांचती परखती निगाह मुस्तरबाना अंदाज में कई बार इसने पहलू बदला, मगर नशिस्त अपनी जगह पर थी कि बहरहाल वो नौफिल अहमद की नजरों से ओझल नहीं हो सकती थी। बस अब इससे ज्यादा नहीं। वे चाहे कितनी भी छोटे दिल की मालिक हो, शर्मीली क्यों नहीं थी, मगर ये सूरत हाल तो काबिल कबूल नहीं थी। यक बारगी इसने नौफिल अहमद पर एक लम्हे को नजर डालकर हटा ली और इस एक निगाह में इस कदर खफूगी और नापसंदीदगी का तासुर था कि खंजल सा होकर न सिर्फ नौफिल इस पर से निगाह हटा गया, बल्कि इस वक्त उठ खड़ा हुआ था। वह सालेह बेगम को कुछ बताना मुनासिब से न समझकर माजरत करता ड्राइंग रूम से निकल गया तो सबा को इत्मीनान हुआ। इस कदर डिसेंट सा बंदा है, पता नहीं क्यों। वक्त भर को वह उलझी थी, मगर मौका और माहौल ने उसे इस मसले पर ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया। निगी, जाओ सबा को घर दिखाओ। सालेह बेगम ने प्यार से कहा तो वह फौरन उठ खड़ी हुई। सबा ने भी इसकी तकलीफ की, बल्कि इसने अदनिया को भी ऑफर की थी। तुम देखो जाकर, मैंने तो 1000 बार का देखा हुआ है। इसका अपना ही तीखा सा अंदाज था। इस पर मुस्तर्ज लबों की धीमी सी मुस्कुराहट न कोई बुरा माने और न ही जवाब सुनकर खुश हो पाए। और सबा तो यूं भी किसी की खोज या कुरेद में नहीं रहती थी, इसलिए रस्मी सा मुस्कुराकर नगीन के हमरा ड्राइंग रूम से निकल आई। जदीद अंदाज में डेकोरेट किया गया घर वाकई अपनी खूबसूरती और नफासत में अपनी मिसाल आप था। हर कमरे की कलर स्कीम, फर्नीचर और पर्दे, कारपेट से लेकर डेकोरेशन पीस तक में आर्टिस्ट मजाज की झलक मौजूद थी। बहुत खूब। अगर कभी मैंने घर बनवाया तो इस शख्स का हायर करके सिटिंग रूम और डेकोरेशन करवाऊंगी जिससे तुम लोगों ने करवाई है। सबा खुद नफासत पसंद और आर्टिस्ट मिजाज की थी, सो बेख्तियार शाइस्ती अंदाज में बोली तो नगीन हंसने लगी। फिर इसका हाथ थाम कर सीढ़ियों की तरफ
بڑھتے ہوئے شرارت سے بولی، اس بندے کو ہائر کر کے نہیں بلکہ ہائی جیک کر کے لے کر جانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کلر اسکیم لے کر تو دیواروں پر لگی ہر پینٹنگ اور چھوٹے سے چھوٹا ڈیکوریشن پیس تک نوفل بھائی کی چوائس ہے، نگین نے بڑے مزے سے بتایا تو وہ ابھی کچھ دیر پہلے کی جانے والی اپنی بات کو یاد کر کے چھیپ گئی۔ اچھا، لگتا تو نہیں؟ یوں ہی بات کا تعصب ختم کرنے کی خاطر وہ بولی تو نگین نے سیڑھیاں طے کرنے کے بعد سامنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تو تم یوں ہی کہو گی کیونکہ تم انہیں جانتی نہیں ہو۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے اپنی محبت سے خریدا، اور کیا بتاؤں، بقول ان کے میں ایسی چیزیں اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا جس سے مجھے محبت نہ ہو۔ صبا نے مروت کے مارے یوں سر ہلایا جیسے بہت دلچسپ سے سن رہی ہوں۔ یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے جسے میں ڈریم لینڈ کہتی ہوں، دروازہ کھولتے ہوئے نگین نے بہت ڈرامائی انداز میں کہا۔ اسی وقت نیچے سے ادنیا کے پکارنے کی آواز آئی تھی، یہ شاید مجھے ہی بلا رہی ہے۔ نگین نے اس کی طرف دیکھا تو صبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اندر چلو، میں 2 منٹ میں بات سن کر آتی، شاید آنٹی لوگوں نے بلایا ہو، میں اسے تاکید کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ صبا نے بھی اس کے پیچھے اترنے کا قصد کیا مگر نگاہیں کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی تو وہ رک گئی۔ ڈریم لینڈ؟ خفیف سے انداز میں بھویں اچکاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم بھی تو دیکھیں خوابوں کے اس جزیرے میں کون بستا ہے۔ وہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو پاؤں نرم دبیز قالین میں دھس سے گئے، یوں لگا جیسے اب رواں و پاؤں رکھ دیے ہوں۔ کوریڈور سے آتی روشنی کی مدد سے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر اس نے بمشکل ہی سہی مگر ٹیوب لائٹ آن کر لی تھی، اور پہلی ہی نظر میں وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اسکائی بلو کلر اسکیم اس قدر خوبصورت لگ سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے وہیں اپنے جوتے اتار دیے۔ اس ڈریم لینڈ کی کسی بھی شے کو داغدار کرنا سخت بدذوقی اور ناانصافی ہوگی۔ وال پینٹنگز اس کی خاص توجہ کا مرکز بنی، اور چند پینٹنگز تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا تو وہ بھی اپنے بیڈ روم میں ضرور لگائے گی۔ بلیک و ڈفرینٹ فرنیچر کسی بے تاج بادشاہ کے سکورفر کے ساتھ کمرے کی رونق بڑھا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر کارنر میں رکھے ڈیکوریشن پیس پر پڑی تو خون جیسے اس کی رگوں میں پارے کی طرح دوڑ اٹھا۔ یہ ایک عورت کا پلاسٹر آف پیرس کا 2.5-3 فٹ کا بےحد خوبصورت مجسمہ تھا، مگر جس چیز نے صبا کو اپنی طرف کھینچا وہ تھا اس عورت کی دعا کی صورت بلند ہوتے ہاتھ میں رکھا کرسٹل سا خوبصورت گلاب، اور وہ بے اختیار آگے بڑھی تھی۔ کیا واقعی نقل اصل کی اس قدر نزدیک ہو سکتی ہے؟ کرسٹل کے سرخ گلاب میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ واقعی کھلتا ہوا اصلی گلاب لگ رہا تھا۔ تبھی تو وہ بے ساختہ جھک کر اسے سونگھنے جیسی بچکانہ حرکت کر بیٹھی۔ اٹس سو بیوٹیفل۔ اس نے بےحد نرمی اور احتیاط آمیز محبت کے ساتھ اس کے پتوں کی انگلیوں سے چھوا تھا، نرم بےحد لطیف احساس جیسے اس کے پور کے راستے اس کے وجود میں سرات کرنے لگے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر سی گئی۔ اندرونی کمرے سے نکلتا نوفل بے ہتاشا ٹھٹکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبا اس کے کمرے میں ہو سکتی ہے۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے کے سامنے ساخت کھڑی صبا کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ گلاب کے اس پھول نے کبھی نوفل احمد کو بھی یوں ہی مسحور کر دیا تھا، تبھی تو وہ قیمت کی پرواہ کیے بغیر اسے خرید بیٹھا تھا۔ اور پھر پیرس سے واپس نیو یارک، اور 2 ماہ بعد نیو یارک سے پاکستان۔ واپسی تک وہ اس کی جی جان سے حفاظت کرتا آیا تھا۔ نوادرات بیچنے والے کا کہنا تھا کہ یہ پیس ہلکی سی ٹھیس لگنے سے چکناچور ہو سکتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد اس کے جڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ اس کے ٹکڑے بے حد چھوٹے چھوٹے ہو جاتے تھے۔ وہ اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا مگر بے حد اختیار کھنکھار بیٹھا۔ بھاری مردانہ آواز نے اسے گھبرا کر پلٹنے پر مجبور کر دیا تو مقابل نوفل احمد کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔
یوں ایک دم پلٹنے سے اس کے آنچل کا پلو سٹل کر نازک سے گلاب پر جا پڑا۔ ذرا احتیاط سے پلیز۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا تو صبا گھبرا کر تیزی سے ایک سائیڈ کا ہو گئی۔ نوفل کا اضطرابی انداز اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اس وقت اپنے دوپٹے کے ساتھ اٹک کر کسی چیز کے گرنے اور چھناک کی آواز سے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اوہ گاڈ! کرسٹل کا سرخ گلاب قالین پر گرنے کے باوجود چھوٹے چھوٹے اتنے ٹکڑوں میں تبدیل ہوا تھا کہ گننا بھی شاید مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے دھند پھیلی تھی۔ بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے قالین پر بکھرے کانچ کے ان ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی سسکاری کی آواز نے تعصب کھڑے نوفل کو اپنی طرف اس کھینچنے پر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس قدر باریک کانچ آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نوفل نے فکر سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر، اس نے رندھے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر برا ہوا آنسوؤں کا اسی وقت رخساروں پر بہہ گئے۔ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ شاید سن نہیں سکا تھا۔ اس کا سارا دھیان ان دو بھوری آنکھوں پر سجی گھنی پلکوں اور اس کے بہتے آنسوؤں نے سمیٹ لیا تھا۔ نوفل نے ہلکی سی سانس اندر کھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر کانچ کے ٹکڑوں کو نیچے گرا دیا۔ اس کی مخملی ہتھیلی پر کئی خراشیں آئی تھی۔ اس قدر بے وقت سی شے کے لیے آنسو بہا کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ اسے ریلیکس کرنے کی خاطر وہ بہت نرمی سے کہتا ہوا دوستانہ انداز میں مسکرایا بھی تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ وہ شرمندگی اور ندامت کی انتہا پر تھی۔ ایک قطعی انجان شخص کے کمرے میں بلا اجازت آنا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنا قیمتی ڈیکوریشن پیس اضافہ کر دینا معمولی بات تو نہ تھی۔ آپ جان بوجھ کر بھی توڑ دیتی۔ آپ کو حق تھا۔ برتر کے مقابلے میں کمتر ہمیشہ شکست کھاتا آیا ہے۔ الفاظ بےحد نئے اور لہجہ بہت خاص سا تھا۔ تبھی تو سیدھے سجاؤ بات کرنے والی صبا کے اندر عجیب سا احساس بھرا غیر محسوس کن انداز میں اس نے اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ نوفل نے بغور اس کی بیگی پلکوں اور رخساروں پر اٹک جانے والے آنسو کو دیکھا، پھر دل میں ہلچل مچانے والے کسی احساس سے گھبرا کر اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ وہ بہت شکست خوار انداز میں اٹھی تھی۔ نگین نے بتایا تھا کہ اس کمرے میں موجود ہر شے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز نوفل نے بے حد محبت سے خریدی تھی، تو اب یہ نقصان کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ نگین کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ ڈریم لینڈ ہے۔ میں تو یوں ہی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ پشیمانسی کہتی رونے کے قریب آ گئی۔ اس قدر سادگی و معصومیت نوفل کو شدید کر رہ گئی۔ کم آن صبا، ایسے ڈیکوریشن پیس تو چند دنوں میں مل جاتے ہیں۔ دفتن نوفل نے ہنس کر کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نوفل نے نگاہ چرانا مشکل ہونے لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ دیکھا نہیں آپ نے کس قدر نفیس ناقص تھا؟ گرتے ہی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، مگر اس انداز اور لہجہ یقین دلانے والا تھا۔ مگر یہ تو اتنا خوبصورت تھا۔ صبا نے بے حد دکھ سے ان بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا، جواب اپنی شکل و حیت کے ساتھ ساتھ صبا نے بے حد دکھ سے ان بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا، جواب اپنی شکل و حیت کے ساتھ ساتھ اپنی واقعات بھی کھو چکے تھے۔ سو واٹ، اتنا قیمتی تو پھر بھی نہیں تھا کہ اس کی خاطر آپ اپنے آنسو بہائیں۔ نوفل کا لہجہ پھر سے بہکاوا تھا تو حواس پر آنے لگی۔ چہرے کی سرخی واپس لوٹی تو اس نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ رگڑ کر آنسوؤں کے داغ صاف کرنے کے لیے کوشش کی۔ میں خواہ مخواہ ہی اس کی خفت زد شکل پر نوفل کو ترس آنے لگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ آپ کی ہتھیلی پر خراشیں آئی ہیں، ان پر کریم لگا لے، نوفل نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر دونوں ہاتھ یوں پیچھے کر لیے جیسے وہ زبردستی لگا ہی دے گا۔ یوں تو سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے،